لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ لوگ جو خود گائنیکالوجسٹ نہیں ہوتی ہیں، وہ سمپل MBBS ہوتے ہیں، وہ جنرل سرجن سے سرجری کرواتے ہیں، اور وہ اس دوران جو جنرل سرجن سرجری کرتے ہیں تو اس دوران وہ چونکہ ان کی جو ٹیکنیک ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ پروناؤنسڈ نہیں ہوتی ہے، تو ان کی جو اسٹچنگ ہوتی ہے وہ بہت را طریقے سے اسٹچ کرتے ہیں، اور اس کے دوران جو ہے وہ پیشنٹ کو پرابلم آ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال وی انکریج نارمل ڈلیوری، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ جو سی سیکشن ہے وہ کروانے کے بعد آپ بالکل بیکار ہوں گے۔ مسل کاٹنے سے ضرور آپ کی باڈی بیکار ہو جاتی ہے، لیکن ہم مسل کو اوے کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پیریٹونیم کو اپروچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ویزرل پیریٹونیم ہے اس کو ہٹا کے یوٹرس کے اوپر کٹ سکتا ہے۔ جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نائلہ، کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ، فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ گائنی سلیوشن کے فورم سے۔ وقتاً فوقتاً آپ کی انفارمیشن، ایجوکیشن اور اویئرنیس کے لیے میں ویڈیوز لے کے آتی رہتی ہوں۔ اچھا، پچھلے دنوں میرے پاس ایک پیشنٹ آیا کلینک میں نام وغیرہ اس کا نہیں بتاؤں گی آپ کو، لیکن کافی زیادہ پینز لینے کے بعد پیشنٹ کی انفارچونیٹلی نہیں ڈلیوری ہو سکی، بچے نے پیٹ میں پخانہ کر دیا اور ہمیں اس کا سی سیکشن کرنا پڑا۔ تو اس کا ہسبینڈ کافی زیادہ پریشان ہو کے وہ میرے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ میرے تو سنا ہے کہ سی سیکشن کے بعد عورت بالکل بیکار ہو جاتی ہے، ناکارہ ہو جاتی ہے، تو میری تو بیوی کا آپریشن ہونے لگا ہے، تو میری بیوی تو سمجھیں بیکار ہو گئی، تو ہم نے تو نارمل ڈلیوری کروانی تھی، تو لیکن اب ہمیں سی سیکشن کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ اور وہ کافی زیادہ اس بات پہ، تو میں نے اس کو تھوڑا سا ذرا نکالنے کی کوشش کی اس کے اندر سے کہ کیا چھپا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ ڈاکٹر صاحب سی سیکشن میں تو سارا چونکہ عورت کا پیٹ کٹ جاتا ہے، اوپر والا حصہ کام کرتا ہے، نیچے والا حصہ کام نہیں کرتا۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اس بات پہ، تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو تو کچھ زیادہ ہی مس یوز کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، جو سی سیکشن ہے اس کے اندر اب پرانے زمانے میں ورٹیکل لمبا کٹ لگایا جاتا تھا، ناف سے لے کے نیچے تک پورا کٹ لگاتے تھے اور بچہ نکالتے تھے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ جو سی سیکشن ہے وہ بھی امپروو ہو رہا ہے، اب ہم اتنے سے کٹ سے بچہ نکال لیتے ہیں۔ پہلے سٹیچز وہ تھے جو نکلوانے پڑتے تھے، اب آپ کو صرف ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک کروانا پڑتا ہے، سٹیچز آپ کو نہیں نکلوانے پڑتے۔ جو سیزیرین کے دوران استعمال ہونے والے سٹیچز ہیں ان کی کوالٹی بہت اچھی آ گئی ہوئی ہے، جو کہ بہت جلدی ڈیزالو ہو جاتی ہیں۔ جو پرانے جو آج سے 20 سال والے سی سیکشن ہوتے ہیں، جب کوئی ان کو کوئی پرابلم بنتا ہے اور ہم یوٹرس والا ریموو کرنے کے لیے جب ان کا پیٹ کھولتے ہیں، تو جو سٹیچز 20 سال پہلے لگے ہوتے ہیں وہ بعض کا جو وہ ہیں اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز سوچنا کہ سی سیکشن کے بعد عورت بیکار ہو جاتی ہے، یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے۔ جس طرح سے ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سی سیکشن ہی کروانا چاہیے، تو ایک یہ دوسری ایکسٹریم ہے کہ سی سیکشن ہوا تو عورت بیکار ہو جائے گی۔ خدا نہ خواستہ سی سیکشن کے دوران نہ تو کوئی ہم آپ کی جو جسم کا حصہ ہے وہ نکالتے ہیں، نہ ہم اس کے ساتھ کوئی ہم سمپل چھوٹے سے ایک کٹ کے ذریعے سے یوٹرس کو اپروچ کرتے ہیں، اور یوٹرس کے اوپر کٹ دے کے بچے کا ہیڈ لے کے ہم باہر نکال لیتے ہیں، اور سیم اسی مینر میں ہم اس کو دوبارہ سے ری اسٹچ کر دیتے ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ اس میں بیکار ہونے والی کیا بات ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بات پہ بتاتی ہوں کہ سیزیرین کے دوران کوئی بھی مسل کٹ نہیں ہوتا، ہم سکن کو کاٹتے ہیں، جو ہمارے پاس فیٹ ہوتی ہے اس میں کٹ لگتا ہے، ریکٹس میں کٹ لگتا ہے۔ جب ہمارے پاس مسل آتا ہے تو ہم مسل کو اوے کرتے ہیں۔ مسل کاٹنے سے ضرور آپ کی باڈی بیکار ہو جاتی ہے، لیکن ہم مسل کو اوے کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پیریٹونیم کو اپروچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ویزرل پیریٹونیم ہے اس کو ہٹا کے یوٹرس کے اوپر کٹ لگتا ہے۔ تو اصل میں جو چیزیں ہم نے کاٹی ہیں وہ تو ایز اٹ از جڑ جانی ہیں، اور اب اتنی ٹیکنیک آ گئی ہے، اچھے سٹیچز آ گئے ہوئے ہیں کہ آپ سٹچ لگوائیں اور آپ کو وہ لائن بھی نظر نہیں آتی ہے کہ کس جگہ سے آپ کا جو ہے وہ سیزیرین ہوا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ اگر خدا نہ خواستہ بچے کو بچانے کے لیے یا کسی وجہ سے سی سیکشن کروانا پڑ رہا ہے تو اس کے بعد تو آپ بیکار ہو جائیں گے، نہ آپ چل لیں گے۔ یہ عورت کو سائیکولوجیکلی ڈپریشن دینے والی بات ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سی سیکشن کو ہم اس لیے اوائڈ کرتے ہیں کہ دیٹ از سم تھنگ ان نیچرل، یہ اسی وقت ہونا چاہیے جب اس کی ضرورت ہے، جب اس کی ضرورت نہیں ہے تب اس کو یوز نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹرز نے بھی اور مریضوں نے بھی سی سیکشن کو اپنی آسانی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ بس جب سمجھیں کہ اب کچھ نہیں ہو رہا تو سی سیکشن کر کے بچہ نکال دیا۔
दूसरा ये کہ جو سی سیکشن سے پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کو چونکہ انہوں نے وہ پورا پروسیس لیبر کا نہیں گزارا ہوا ہوتا تو ان کے اندر پیدائش کے بعد ٹرانزینٹ ٹکپنیاں آر ڈی ایس اور ان چیزوں کا رسک زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ نارمل ڈلیوری کی طرف جو ہے وہ پیشنٹ کو ہم لے کے جائیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سی سیکشن کو اوائڈ کیا جائے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ریکوری میں ایز کمپیئر ٹو نارمل ڈلیوری کے بعد۔ پیشنٹ جو ہے وہ 24 گھنٹے تک تو جو ہے وہ بالکل اس کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹلی چلنا شروع کرتا ہے، لیکن اب جو ایڈوانس جو اسٹچ کوالٹی ہے، جو ایڈوانس اینٹی بائیوٹکس ہیں اور جو سرجیکل ٹیکنیکس ہیں اس کی مدد سے بلکہ میرے پاس جو اسٹاف کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ جو سی سیکشن والا مریض ہے وہ جلدی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور چلنے لگ جاتا ہے، جبکہ نارمل ڈلیوری والا تو جو ہے وہ اس کو ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال وی انکریج نارمل ڈلیوری، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ جو سی سیکشن ہے وہ کروانے کے بعد آپ بالکل بیکار ہوں گے، مطلب بشرطے کہ آپ کا میٹیکولر سرجنس نے کیا ہو۔ اب آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو گائنیکالوجسٹ ہوتی ہیں دے آر پراپرلی ٹرین فار دا سیزیرین سیکشن، اور وہ اپنی ٹریننگ کے دوران ایک دن میں 5 6 سی سیکشن کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ لوگ جو خود گائنیکالوجسٹ نہیں ہوتی ہیں، وہ سمپل MBBS ہوتے ہیں، وہ جنرل سرجن سے سرجری کرواتے ہیں، اور وہ اس دوران جو جنرل سرجن سرجری کرتے ہیں تو اس دوران وہ جو چونکہ ان کی جو ٹیکنیک ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ پروناؤنسڈ نہیں ہوتی ہے، تو ان کی جو اسٹچنگ ہوتی ہے وہ بہت را طریقے سے اسٹچ کرتے ہیں، اور اس کے دوران جو ہے وہ پیشنٹ کو پرابلم آ سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جو جنرل سرجن سرجری کرتے ہیں ان کا اسٹچ کٹ بہت بڑا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر باہر سے کٹ بڑا ہے تو اندر بھی وہ اتنا ہی بڑا ہوگا جس سے ریکوری میں ٹائم لگتا ہے۔ تو آپ پراپرلی ٹرینڈ گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں اور اس سے باقاعدہ یہ بات ڈسکس کریں کہ ہمارے ساتھ ہمارے پہ اچھی میڈیسنز یوز ہوں، اچھی کوالٹی کا اسٹچ یوز ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ منیمم اسٹچ یوز کریں، منیمم جتنا ریکوائرڈ ہے بس اتنا۔ میں نے دیکھا ہے کہ سی سیکشن کے دوران کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں جو 4 اسٹچ بھی یوز کرتے ہیں، لیکن یہ جو اسٹچ ہوتا ہے یہ بہت اچھا بھی ہے لیکن ہے تو باہر کی چیز نا، تو بے شک یہ ڈیزالو ہو جائے گا، لیکن جتنا کم استعمال کریں گے اتنا آگے جا کے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اور فردر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سی سیکشن کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ تو آپ میں سے جو لوگ جن کا سی سیکشن ہوا ہے وہ پراپر اگر 40 ڈیز کا اپنا پلان فالو کرتے ہیں، جیسے آپ کی ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہوا ہے، آپ اپنا وزن کم کر لیتے ہیں تو آپ کا کوئی بیکار نہیں ہوتے۔ بہت سارے ہمارے مریض ہیں جن کو سی سیکشن ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا اتنا اچھا ایکسپیرینس ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہو ہی سی سیکشن، اگلا بھی ہمارا سی سیکشن کرنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس بات کو بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ یہ کسی کو پریشان اور اوور ٹینس کرنے والی بات ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔